بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے اور ہماری کلاس کا تیسرا سبق ہم شروع کریں گے۔ تیسرا سبق جو ہے یہ حصہ نثر ہے۔ آپ نا سب سے پہلا جو سبق ہے اس کا نام ہے مرزا محمد سعید۔ اس کے مصنف ہیں، لکھنے والے ہیں شاہد احمد دہلوی۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی 1906 میں پیدا ہوئے، 1967 میں وفات پائی۔ 67 کو بیٹا اردو میں 67 پڑھتے ہیں، 67 میں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تلفظ اپنے یاد رکھنا ہے۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بعد ازاں دہلی سے انگریزی ادبیات میں بی اے آنرز کیا، ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دی۔ پاکستان رائٹر گلڈز بیٹا ایک تنظیم تھی جو حکومت پاکستان نے ادیبوں اور شاعروں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائی تھی۔ 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ موسیقار، میوزیشین۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ خاکہ نگاری بیٹا یہ سمجھنے کیا ہوتا ہے؟ خاکہ ہوتا ہے کسی بھی آدمی کے حالات زندگی مختصر انداز میں لکھنا، یعنی 5-10 صفحے، 15 صفحے، 20 صفحے یا اس طرح کم ہوں، جو ایک نشست میں پڑھے جا سکیں۔ اگر حالات زندگی تفصیل سے لکھے جائیں اس کو سوانح حیات یا سوانح عمری کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر بندہ خود لکھے تو پھر اس کو آپ بیتی یا خود نوشت آپ بیتی یا خود نوشت سوانح عمری کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر خود لکھے تو یہ جو سبق آگے آ رہے ہیں نا، یہ بھی اصل میں خاکہ ہی ہے۔ یہ خاکہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ گنجینہ گوہر جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا، یعنی گنجینہ گوہر ان کی کتاب ہے جس سے یہ سبق منتخب کیا گیا، اور بزم خوش نفساں یہ بھی ان کی دوسری کتاب ہے۔ ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی بپتا اور دہان کے کھیت شامل ہیں۔ یہ ان کا تعارف ہو گیا بیٹا۔ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے سبق ہے مرزا محمد سعید۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ الفاظ مانی بیٹا ابھی میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، سمجھ کے لیے بتا رہا ہوں۔ بعد میں اسی سبق کے بعد جب یہ ختم ہوگا تو پھر میں آپ کے ساتھ جو سلائڈز شیئر کروں گا اس میں الفاظ مانی لکھے ہوں گے، وہاں سے آپ نے دیکھ کے لکھ لینے۔ دل دھک سے رہ جانا، حیران رہ جانا، گویا دل رک گیا۔ سوئم وہ رسم ہے، وہ دعا ہے جو کسی مرنے والے کے تیسرے دن کروائی جاتی ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ علالت مزاج بیمار ہونا، علالت بیماری کو ہوتے ہیں، مرض الموت وہ بیماری کہ جس کی وجہ سے کوئی بندہ فوت ہو جائے۔ حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گیا، رحلت فرمانا فوت ہو جانا، اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس ثانیہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ ثانیہ ارتحال، فوت ہونے کا حادثہ، وفات کی خبر، موت کی خبر۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے۔ سناؤنی، مرنے کی خبر، موت کی خبر۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ شعار، طریقہ، انداز۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا، ایکا ایکی، اچانک۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ یہ بیٹا عربی کا محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک عالم فوت ہوتا ہے تو گویا اس کے ساتھ ایک زمانہ فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک عالم سے بے حساب لوگ نا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس سے پڑھتے ہیں۔
تو اس لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کے ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھو بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پبلک پلیٹ فارم یعنی لوگوں کے سامنے آنا۔ ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو گئے۔ ستائش تعریف، تمنا خواہش کرنا، صلہ بدلہ۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، تسکین سکون اطمینان، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ یہ بیٹا اس طرح اگر آ جائے نا گول دائرے میں نمبرنگ، اس کو کہتے ہیں فٹ نوٹ۔ یہ دیکھیں حاشیے کے نیچے لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں، شیخ سر عبدالقادر معروف ادیب اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گہرے دوست تھے۔ ان کا رسالہ مخزن اپنے زمانے کا بہت ہی مشہور رسالہ تھا۔ اس میں علامہ اقبال کی نظمیں بھی شائع ہوتی تھی، شاعری علامہ اقبال کی شائع ہوتی تھی۔ اگلا سوال دیکھیں بیٹا، مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اور جب اپنا پہلا ناول جاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، بے مزد مفت میں، بغیر کوئی پیسہ لیے۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ بیٹا یہاں شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، جب کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے نا تو وہ جس پبلشر سے کتاب شائع کروانا چاہتا ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے۔ وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارہ جب کتاب شائع کرے گا تو ظاہر اس کے بعد کتاب بیچے گا بھی، سیل کرے گا، اس سے فائدہ جو ہوگا اس میں سے مصنف کو کتنے % حصہ دیا جائے گا، اس کو رائلٹی کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو بیٹا کتاب پڑھنے کا کلچر کم ہے نا، اس لیے کتابیں چھپتی بھی کم ہے، 500 1000 کی تعداد میں کتاب شائع ہوتی ہے۔ مغربی ملکوں میں ایک کتاب کا ایک ایڈیشن ہے 10 لاکھ کی تعداد میں شائع ہوتا ہے۔ بعض کتابوں کا تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، مثلا یہ جو ہیری پوٹر سیریز ہے نا، یہ ایک وقت میں کوئی 30 لاکھ 50 لاکھ 80 لاکھ اس طرح ایک وقت میں کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ اس کی جو مصنفہ ہیں جے کے رولنگ، فرض کریں وہ ان کا معاہدہ پبلشر کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک کتاب کی اگر قیمت $10 ہوگی تو اس میں سے $1 مجھے رائلٹی دی جائے گی، تو اگر 1 کروڑ کتابیں چھپیں تو $1 کروڑ انہیں رائلٹی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پاکستان میں، یا یہ پاکستان بننے سے پہلے کی یہ بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں اتنی رائلٹی تو نہیں تھی، لیکن ظاہر کچھ نہ کچھ پیسے تو ملتے ہی تھے نا۔ تو مرزا صاحب نے لالچ نہیں کیا کہ نہ میں اس سے کوئی پیسے لوں پھر کتاب دوں، ویسے ہی نا مفت میں ہی اس کو دے دیا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی میں اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا، چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیٹا یہ 1000 آج نہیں ہے، یہ 1000 روپے کی بات کر رہے ہیں آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس زمانے میں نا آپ اندازہ لگائیں کہ مزدور کی جو دہاڑی ہوتی تھی نا وہ کچھ پیسے ہوتے تھے، روپے بھی نہیں تھی، تو یہ تو 1000 تو بہت بڑی رقم تھی نا۔ تو اس لیے اس نے کیا سوچا ہوا تھا کہ میں اتنے پیسے دوں گا تو ان سے فرمائش کر کے اپنی مرضی کا ناول لکھوا لوں گا اور پھر سے چھپوا کے خوب پیسے کماؤں گا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا، چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کرایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا
فکر مندی کے آثار پیدا ہوئے، یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو بندہ آیا ہے یہ کوئی نہ ضرور کوئی بری بات کرے گا جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، ایسی بات کرے گا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کر دی، چھوٹتے ہی یعنی جو ہی وہ پہنچے، یا تو وہ تھوڑا دیکھ لیتا نا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے تو پھر وہ سمجھ جاتا، لیکن اسے صبر نہیں ہو سکا۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی سے بولے، آپ میرے ناول کے 5,000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سچی گم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا سوچا ہوا تھا، میں 1,000 روپیہ دوں گا، اور انہوں نے کیا کہا کہ 10,000 روپے بھی دو تو تب بھی میں تمہاری مرضی کا کام نہیں کروں، میں اپنی مرضی کا کام کرنے والا آدمی ہوں۔ اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہیے، اس لیے کہ اس کی بات ہی انہوں نے نہیں مانی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مارکۃ الآراء بہت شاندار، بڑے مرتبے والی مذہب اور باطنیت بیٹا کتاب کا نام ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے لاہور لے گئے، یہ دراصل پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جس زمانے میں مرزا صاحب دلی رہتے تھے۔ جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا، یعنی یہ اتنی عمدہ کتاب ہے۔ مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ اچھا بیٹا، یہ اوپر ہے پروفیسر تاجور نجیب آبادی پر فٹ نوٹ آیا ہے، یہ نیچے آ رہا ہے، وہ آخر میں پڑھ دوں گا چونکہ یہ نیچے بھی فٹ نوٹ کافی سارے آئیں گے۔ تراہا بحرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ تراہا ایسا مقام کے جہاں سے 3 راستے نکلے، چوک ایسا راستہ ایسی جگہ تھے جہاں سے 4 راستے نکلے۔ ٹھیک، متمول امیر خاندان، نکڑ کارنر کونا، اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی۔ عزیز داری اور قرابت داری دونوں کے معنی یہی تھی، معنی ہے رشتہ داری۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، نمود پہچان۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ بیٹا اس صدی سے مراد یہ پچھلی صدی ہے جو گزر گئی ہے، یعنی 1900 سے لے کے سن 2000 تک، جو 20ویں صدی تھی۔ اب 21ویں صدی شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کیا ہو گئی ہے، 21ویں صدی کے بھی 19 سال گزر چکے ہیں، یہ 20واں سال گزر رہا ہے۔ دیکھیں ان کے استادوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ علامہ اقبال نے بیٹا 2-3 سال نا گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا بھی تھا، ادھر سے انہوں نے فلسفہ کیا تھا، پھر 2-3 سال بعد پڑھانے کے بعد وہ پھر یورپ چلے گئے تھے، اپنے نا پی ایچ ڈی کی، ادھر سے بار اطلاع کیا تھا، پھر واپس آئے، پھر کالج شروع کر دی، پھر انہوں نے پڑھایا نہیں ہے کبھی۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-07 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج نے بھی، اب ہم ادھر سے بیٹا یہ فٹ نوٹ دیکھ لیتے ہیں چونکہ اگلے سبق ہم چلے جائیں گے۔ تاجور نجیب آبادی نامور شاعر اور ادبیات کے عالم تھے، ان کے شاگردوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا۔ نمبر 2 ہے سر سید احمد خان مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علم بردار تھے۔ علی گڑھ میں ایم اے او کالج قائم کیا جو ان کی وفات کے بعد یونیورسٹی بن گیا، یعنی علی گڑھ یونیورسٹی۔ ایم اے او کا مطلب ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج، یہ اس کا اصل نام تھا۔ تیسرا فٹ نوٹ ہے منشی ذکاء اللہ، سر سید احمد خان کے قریبی دوست اور ساتھی تھے، تحقیق و تصنیف اور تراجم میں نام پیدا کیا۔ 4 ہے پطرس بخاری، اردو کے معروف اور بلند پایا مزاح نگار، انگریزی ادبیات کے استاد۔
5 ہے سید امتیاز علی تاج، ادیب اور ڈرامہ نویس تھے، انارکلی ان کا مشہور ڈرامہ۔ اگلا صفحہ بیٹا آپ دیکھیں، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ مرزا صاحب سے اقتصادی علم کیا۔ بعد اقتصادی علم کرنا، علم حاصل کرنا، علم سیکھنا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ ہیچ سمجھنا، فضول سمجھنا، بیکار سمجھنا، کچھ نہ سمجھنا۔ ظاہر ہے یہ ان کے استاد تھے نا، استاد کا اتنا احترام کرتے تھے، حالانکہ خود بھی بڑے لائق تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ واسرائے ہند کا بھی، ٹھیک ہے، جنرل جو ہوتا تھا اس کو واسرائے ہند کہتے تھے، اس کا بھی اتنا احترام نہیں کرتے تھے جتنا اپنے استاد کا کرتے تھے۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے دیتا۔ آل انڈیا ریڈیو کا ڈائریکٹر جنرل ہونا یہ بہت بڑا عہدہ تھا اس زمانے میں، جب یہ پاکستان اور انڈیا بنا نہیں تھا، لیکن رسم و راہ تعلقات جو پرانے ان کے دوست تھے غریبی کے زمانے میں، ان سے پھر بھی میل ملاقات رکھی۔ یہ نہیں کہا کہ میرا عہدہ بڑا ہو گیا، میں غریب دوستوں سے نہیں ملتا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر دیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی، شدہ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے پوچھا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ اصلاح ہوتا ہے کریکشن، کسی کی غلطی کی تصحیح کرنا، ٹھیک کر دینا اس کو۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یعنی وہ جو پروگرام نشر کرتے تھے نا تقریر کا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا، کہا کہ اب نہیں کروں گا۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا، یعنی پطرس بخاری نے، جو کہ ڈی جی تھے، ڈائریکٹر جنرل تھے نا آل انڈیا ریڈیو کے، وہاں انہوں نے یہ بات کی، اس لیے کہ ان کے استاد ناراض ہو گئے تھے کہ اب میں ریڈیو پر آ کے لیکچر نہیں دیا کروں گا۔ اور وہ کس کی غلطی تھی، آگے آ رہی ہے یہ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے ایک فقرے نکال دیے تھے۔ حسب دستور قانون کے مطابق، کارروائی کے مطابق۔ مسودہ بیٹا ہوتا ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر۔ اچھا، ریڈیو پر اب بھی یہ قانون ہے اور ٹی وی پر بھی ہوتا کہ یہی ہے کہ جو بھی پروگرام نشر ہوتا ہے نا وہ پہلے سے ریکارڈ ہوتا ہے، اور ریکارڈ ہونے سے پہلے وہ لکھا جاتا ہے۔ اچھا، لکھا جاتا ہے تو جو اس کا پروڈیوسر ہوتا ہے نا، انچارج ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کسی نے شامل کر دی کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کوئی مخالفت کرے گی، یہ کیا فضول بات کی ہے۔ تو اس نے نا یہ جو پروگرام کا انچارج تھا نا اسے کا، جس میں مرزا صاحب تقریر کیا کرتے تھے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنے بڑے پروفیسر ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں۔ اس نے خواہ مخواہ نا ان کی تقریر میں سے 2-3 فقرے کاٹ دیا، حالانکہ مرزا صاحب بہت بڑے عالم تھے، ان کے فکروں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا نا وہ غلط بات لکھتے تھے۔ اس بات پر دراصل وہ ناراض ہو گئے تھے، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اب میں تقریریں نشر کرنے کے لیے نہیں آیا کروں گا۔ ان فکروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ پیش خیمہ پہلی وجہ، یعنی پطرس بخاری کو غصہ آ گیا کہ میرے استاد کی توہین اس آدمی نے کی ہے، اور ظاہر ہے وہ تو ڈی جی تھے نا، ڈی جی ہی جو ہے کسی ادارے کا وہ ملازموں کو نکال سکتا ہے یا ملازمت پر رکھ سکتا ہے، تو ظاہر ہے اب اس کو نوکری سے نکالا تو ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، یعنی وہ اسٹیشن ڈائریکٹر جو پروگرام کا انچارج، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہ جو ہے نا محاورہ آپ کو دعائیں دیں گے، اس کا مطلب ہے آپ کا بد دعائیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پرانی اردو میں یہ اس طرح کا رواج تھا، آج کل بھی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن کم ہے۔ کوئی ایسی بات کہ جو بری ہو یا سننے والے کو اچھی نہ لگے تو وہ ڈائریکٹ کہنے کے بجائے انڈائریکٹ کہتے تھے۔ جیسے یہ کہتے تھے اگر کسی کے سر میں درد ہونا تو کہتے تھے کہ سنا ہے آپ کے دشمنوں کے سر میں درد ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ کے سر میں درد ہے۔ آج کل تو ہم ایسے ہی کہہ دیتے نا کہ بھئی آپ کے سر میں درد ہے، پرانی اردو میں اس طرح نہیں تھا، تو یہ ایک رواج تھا۔ اچھا، مرزا صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، یعنی وہ چکنے ہو گئے، الرٹ ہو گئے، اور دیکھنے لگے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے،
مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے، یعنی اس نے معافیاں مانگی، سب کچھ کیا، لیکن راضی نہیں ہوئے۔ اب کس بات پر راضی ہوئے؟ جب اس نے کہا کہ میں تو جاب لیس ہو جاؤں گا، نوکری سے نکال دیا جاؤں گا، اور پھر میرے بیوی بچے جو ہیں وہ بھوکے مریں گے۔ تو اس بات پر وہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ تو دیکھیں میری وجہ سے یہ نکل جائے گا، اور بیچارہ نا اس کے گھر والے بیچارے دیکھیں کتنے پریشان ہو گئے۔ کچھ نہ جائے، انہوں نے وہ جو کانٹریکٹ تھا اس کو فوراً سائن کر دیا۔ اچھا بیٹا نیچے لکھیں، جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ یہ بیٹا سارے مشہور ادیب ہیں، سارے مشہور رائٹر ہیں یا براڈ کاسٹر ہیں، یہ ریڈیو پر کام کرنے والے۔ ان کا نیچے ہم تعارف پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 1، ڈاکٹر تاثیر، پورا نام محمد دین تاثیر، نامور ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل رہے۔ نمبر 2 ہے فیض، معروف ترکیب پسند شاعر تھے، زیادہ تر درس و تدریس و صحافت سے وابستہ رہے۔ نمبر 3، حامد علی خان، رسالہ الحمراء کے بانی ایڈیٹر اور ادیب تھے۔ یہ اپنے زمانے کا الحمراء بہت ہی مشہور رسالہ تھا، آج کل اسے دوبارہ نہ پھر جاری کیا گیا لاہور سے، یا پھر چھپتا ہے، بڑا شاندار رسالہ ہے۔ نمبر 4، حمید احمد خان، ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ نمبر 5، حسرت، صحافی، ادیب اور مزاح نگار تھے۔ اچھا یہ بیٹا چراغ حسن حسرت ہے، یہ دیکھیں دوسرے مشہور آدمی جو ہے نا وہ حسرت موہانی ہیں، وہ شاعر ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی صحافی بھی تھے لیکن وہ بنیادی طور پر شاعر تھے، مزاح نگار وہ نہیں ہے، یعنی حسرت موہانی مزاح نگار نہیں ہے، یہ مزاح نگار بھی ہیں، یعنی مزاحیہ تحریریں بھی لکھتے تھے۔ نمبر 6، محمود نظامی، ادیب اور براڈ کاسٹر سے، نظر نامہ ان کا بلند پایا سفر نامہ ہے۔ نظر نامہ جو ہے یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ نمبر 7، غلام عباس کا شمار اردو کے بہت اچھے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ نمبر 8، انصار ناصری، ادیب اور براڈ کاسٹر تھے۔ اچھا بیٹا اب اوپر دیکھیں، یہ ایک لائن رہ گئی ہے، اس مہینے ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ مضمون کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو کی جاتی تھی، یعنی جو اس میں نا جلسے میں اس میں شامل ہوتے تھے لوگ، وہ سارے پھر اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے تھے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی شرارت۔ فیض کو اشارہ کیا، فیض احمد فیض مشہور شاعر، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، یعنی فیض صاحب انہیں اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے، یعنی فیض صاحب نے ان کی بات کاٹی، یعنی جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ ایسا انداز نہیں ہے، یہ ہے وہ، انہوں نے ان کی بات فوراً کاٹی، شروع ہو گئے۔ کیا شروع ہو گئے؟ یہ بات کی کہ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، اتنا تو ان کا کہنا، اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، جلال غصے میں آنا۔ پھر آگے انہوں نے بولنا شروع کر دیا، کس نے؟ مرزا صاحب نے۔ جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ، اب یہ انہوں نے بولنا شروع کر دیا لگاتار، اور یہ کیا لکھتے ہیں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا، یعنی جو اولڈ سیولائزیشن تھے ان کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات تھی ان کی کہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک دریا ہے جس میں پانی پانی ہے، بڑا شور مچاتا وہ جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی معلومات جتنی ان کے پاس تھی باقی تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ سارے لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ دیکھیں ان کی نا توہین کی ہے فیض صاحب نے گویا، تو اب دیکھیں نا یہ ان کی جو علمیت ہے سب کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ کتنی زیادہ نا یہ باتیں جانتے ہیں۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیتے۔ اچھا فیض صاحب بڑے اچھے آدمی تھے ویسے، وہ نا بد اخلاق نہیں تھے، بہت اچھے آدمی تھے، لیکن اصل میں ان کو جانتے نہیں تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نا یہ اسی لیے یہ بات نہیں کر رہے، شاید یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب وہ پشیمان ہو گئے کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں اور میں نے انہیں اس طرح ٹوک دیا۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بے خود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ دم بے خود یعنی دم اپنے آپ میں روک لینا، سانس روک لینا، ساکت خاموش چپ چاپ، آنکھیں پھاڑے دیکھنا، حیرت سے دیکھنا۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا، اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، یعنی
جلال غصہ رفع ہوا، ختم ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی، ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ یعنی وہ مطالعہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ جو لائق پروفیسر تھے نا اس زمانے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں، تاکہ میں ان کے سامنے کبھی شرمندہ نہ ہوں کہ مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتبی رہا، ان کا یہ شغل اب تک جاری ہے۔ اچھا بیٹا یہ لفظ شغل ہے یہاں نا، شغل کا مطلب مشغلہ، جو یہ پہلے استعمال ہوا ہے۔ لفظ شغل بھی ٹھیک ہے لیکن شغل کا مطلب تماشا ہوتا ہے، یہاں یہ شغل کے معنی میں نہیں، یہاں یہ شغل کے معنی میں، یعنی ہابی، مشغلہ۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کرو فار یا ٹھاٹھ بار سے کبھی نہیں رہی، یعنی ہوتا ہے نا شان و شوکت سے رہنا، گاڑی بڑی رکھنا، بڑا مکان بنانا، اس طرح نہیں، سادگی سے رہی۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی، یعنی گاڑی نہیں تھی، موٹر سائیکل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں، دو ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ۔ پھر احتیاج ہو تو کس بات کی احتیاج ضرورت؟ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ قلب مطمئنہ، مطمئن دل، جس میں لالچ نہ ہو۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدی دیا کرتے تھے۔ فی البدی اسی وقت سن کر نا جواب دینا، یعنی پہلے سے لکھ کے نہ رکھنا۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا، میرے سوالات، سوال پوچھنے والوں کا انچارج۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں۔ 4 چاند لگ جانا، بہت مشہور ہو جانا، یہ محاورہ ہے۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے۔ عرض مدعا اصل بات، اصل مدعا، متبسم ہوئے، مسکرائے۔ کیا فرمایا؟ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ یعنی آدمی 2 مقصد کے لیے کام کرتا ہے، یا یہ کہ مشہور ہو جاؤں، یا یہ کہ پیسے ملے۔ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ پیسے کمانا چاہتا ہوں نہ دولت کمانا چاہتا ہوں، ہے نا عجیب بات۔ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے قدری کر لی، قدری کر لی یعنی اصرار کیا، ضد کی، یعنی بار بار کہا کہ نہیں آپ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہونا، ٹس سے مس نہ ہونا، ذرا اثر نہ ہونا۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، قاعدے کرینے کے، قانون کی پابندی کرنے والے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے۔ یعنی انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ میں پروگرام میں شرکت نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے نہ دولت کی ضرورت ہے نہ شہرت کی، تو پھر اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی اس بات کی خواہش نہیں کی کہ اب میں پروگرام میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے، اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، بظاہر یعنی دیکھنے میں، علیل بیمار، یہ قہرہ ڈیل، یہ قہرہ ڈیل کا مطلب ہے سنگل، پسلی، دبلے پتلے، اجلا رنگ، اجلا صاف، کشادہ پیشانی، گانی بہوں کے سائے میں، بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری۔ رخسار بیٹا یہ جو منہ کی نہیں ہوتی، چہرے کے ہڈیاں، ان کو رخسار کہتے ہیں۔ کترواں مونچھیں، یعنی مونچھیں کاٹتے تھے، بڑی بڑی مونچھیں نہیں تھی۔ ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے، دھان پان، دبلے پتلے، کمزور۔ 30 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی، یعنی 1930 میں۔ 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے، یعنی جب 1962 میں انہیں دیکھا 76 سالوں کی عمر ہو گئی تھی لیکن پھر بھی دبلے پتلے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا۔ سوٹ سے مطلب بیٹا یہاں 3 پیس سوٹ ہے۔ یہ اس زمانے میں نا جب یہ مرزا صاحب نے پہننا شروع کیا تو مسلمان جو ہے نا 3 پیس سوٹ پہننا اچھا نہیں سمجھتے تھے، انگریزوں سے نفرت کی وجہ سے نا۔ مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا، پاکستان کا جو قومی لباس ہے نا، شلوار قمیص اور شیروانی، وہ والا لباس۔
گویا عمر کے آخری حصے میں انہوں نے 3 پیس سوٹ پہننا چھوڑ دیا تھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ روب گانٹنا، دوسروں پر روب جمانا، روب ڈالنا۔ انگریزی کے پروفیسر تھے نا، لیکن پھر بھی اردو میں باتیں کرتے تھے، خام خواہ لوگوں کو نا ڈرانے کے لیے کہ مجھے انگریزی آتی ہے، اس طرح انگریزی میں باتیں نہیں کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا۔ راشا بیٹا کپ کپی، ہاتھ کانپنا، یہ ایک بیماری ہے، پورا جسم بھی بعض کا کانپتا ہے، بعض کے ہاتھ کانپتے ہیں، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ ظاہر ہے ہاتھ جب شیور کر رہا ہو، کانپ رہا ہو، تو بندہ لکھ نہیں سکتا نا۔ اچھا آپ کہیں گے پھر یہ لکھتے کہتے تھے؟ یہ کسی سے نا لکھواتے تھے، بولتے جاتے اور کوئی لکھ لیتا، جیسے ان کی بیگم کا اوپر ذکر ہوا ہے، یہ بولتے تو وہ لکھ لیتی تھی، بعد میں ان کے بیٹے ہوئے تو وہ لکھ لیتے تھے، ان کے دوست بھی ان کی مدد کر دیتے۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بلے اور اپنا گھر بلا۔ موت برحق ہے، موت برحق ہے یعنی ہر ایک نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن مجید میں آئے تھے، مرنا سب کو ہے مگر مرنا ہی مرنا ہے، فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وفادار لوگ زمانہ پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزویں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کی، جامع العلوم بہت سے علم جاننے والا، ٹھیک ہے، چونکہ مرزا صاحب بہت زیادہ کتابیں پڑھتے تھے نا، اس لیے وہ بہت سی چیزیں جانتے تھے۔ اچھا بیٹا یہ ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے، گنجینہ گہر کتاب سے یہ لیا گیا۔ اب اس کے مشقی سوالات ہیں، اس کے مشقی سوالات اچھے خاصے ہیں۔ اگر اس لیکچر میں مشقی سوالات بھی شامل کروں تو یہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر سے پہلے ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے، پھر ہم اگلے سبق کی طرف جائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔